السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جعفر اللہ بھائی، بہت وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ نے خیر۔ کافی عنوانات پر مفصل بحث کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک دو اشکال اور ہیں اچھا، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، تو آپ نے ان کی ولادت کا، ان کی متواترات جو حدیثیں ہیں، اس شیعہ سنی ان میں جو اجماع ہے ان کے ظہور کا، وہ ماشاءاللہ سے آپ نے بڑے اچھے انداز سے بتا دیا۔ اب ایک اشکال رہ جاتا ہے کہ شیعہ سنی میں پھر بیسک اختلاف کہاں آ رہا ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے؟ پہلے سنت کے ہاں ایسی کون سی وہ روایات ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک موقف کے قائم ہے؟ ٹھیک ہے، وہ روایات تو ہوں گی نا؟ جی اہل تشیعوں کی تو وہ آ گئی ہمارے، ٹھیک ہے، ولادت کی، ظہور کی، اجماع، وہ ساری چیزیں تو سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، بنیادی اختلاف جو ہے نا وہ کہاں آ رہا ہے، اس پر اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عابد بھائی، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر جو روایات موجود ہیں وہ اہل سنت میں بھی متواتر ہیں، مکتب اہل بیت میں بھی متواتر ہیں۔ جی، اہل سنت نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے، مکتب اہل بیت میں بھی اس میں بھی اختلاف ہے۔ اب امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر جو اختلافات ہیں وہ بہت، یعنی ایسے اختلافات ہیں جن کو حل کیا جا سکتا ہے، جی، وہ ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ وہ حل نہ ہو سکتے۔ اس میں مثلا ایک اختلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ابھی تک نہیں ہوئی ہے، جی، لیکن مکتب اہل بیت کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اس وقت وہ زمانہ غیبت میں ہے امام مہدی علیہ السلام۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ ہمارے ہاں جو غیبت کی روایات ہیں وہ متواتر ہیں۔ اب ان کی ولادت تشیع میں ہو چکی ہے، ہم نے اس پر مکمل بحث کی۔ ہمارے ہاں قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، دیگر مکمل قرائن کے ساتھ بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے۔ میں ایک حوالہ صرف دوبارہ تاکہ تقریبی ذہن کے لیے دے دوں، یہ ولادت امام مہدی علیہ السلام، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں تبصرہ کیا ہے، جو احسان الہی زین صاحب نے گفتگو کی تھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اشکالات قائم کیے تھے۔ یہ فرماتے ہیں بہت سے پیچھے طریقے لکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ہر طریقے میں ہمارے پاس کیسی کیسی روایات ہیں۔ پھر وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے وہ ہمارے ہاں کوئی اخبار احاد سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس پر ہمارے ہاں احادیث متواترہ موجود ہیں، اور یہ ہمارے ہاں اس بات پر بالکل قطعی طور پر ثبوت موجود ہے۔ اور ایسی روایات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور ایسی عنوان ہمارے ہاں تواتر سے ثابت ہے۔ اور آخر میں آپ کو انہوں نے یہ جواب دیا، یہ ہر یعنی کہ طالب علم جو ہے اس مسئلے کو جانتا ہے، جی، لیکن آیت اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا تو میں انہی کی زبان سے اس کو بیان کر دوں کہ جیسے مولوی اسحاق صاحب نے کیا کہ وہ ولادت امام مہدی علیہ السلام کے عنوان میں جب مکتب اہل بیت کی متواتر حدیث تھی ان سب کو چھوڑ کر وہ ایک طرف پڑھ کے اور کہا یہ ضعیف ہے لہٰذا ولادت ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ حاج الحافظ بشیر صاحب وہ کلیہ لکھ رہے ہیں، قاعدہ لکھ رہے ہیں، فارمولہ لکھ رہے ہیں، اصول لکھ رہے ہیں۔ مولوی اسحاق صاحب یا اس کی طرف متوجہ نہیں تھے یا پھر جان بوجھ کے انہوں نے اس اصول کو فراموش کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خبر واحد جو ہوتی ہے اس پر اسناد کی تحقیق تو ہوتی ہے، جو احادیث متواتر ہو جاتی ہیں اس پر اسنادی تحقیق تو ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ متواتر ہے، اس کا ایک طرف ضعیف ہو جائے گا، دو ضعیف ہو جائیں گے، باقی صحیح بن جائیں گے۔ جیسے اہل سنت میں جتنی متواتر حدیث ہیں ان میں ضعیف طرف موجود ہے لیکن حدیث پھر بھی متواتر رہتی ہے۔ تو شیعوں کے ہم تو تواتر سے ثابت ہے امام علیہ السلام کی ولادت۔ اب ہم اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ آپ قائل نہیں ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت ثابت ہے، اور آپ بہت طعن و تشنیع کرتے ہیں تشیع پر اس عنوان میں۔ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی کوئی صحیح سند حدیث پیش کر دیں جس میں یہ ذکر موجود ہو کہ امام علیہ السلام نے کب پیدا ہونا ہے۔
جی یعنی ہم نے تو بتا دیا کہ کب پیدا ہوئے، ہمارے پاس تو حدیث متواترہ ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک حدیث لے کے آئیں، سند صحیح ہو، اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، اس میں لکھا ہوا ہو کہ وہ قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے۔ لطف کی بات عابد بھائی یہ ہے کہ اہل سنت میں امام مہدی علیہ السلام کے ولادت کے زمانے کے تعین کے لیے ایک بھی روایت موجود نہیں ہے۔ اچھا، لیکن وہ دعویٰ اس طرح کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، جیسے تواتر کے ساتھ ان کے یہاں ثابت ہے، حالانکہ ایک بھی روایت نہیں ہے۔ آپ کوئی ایک روایت لے آئیں۔ امام مہدی آخر الزمان کی اہل سنت میں جو روایتیں ہیں اس میں امام مہدی علیہ السلام کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ مبعوث کرے گا آخری زمانے میں۔ نمبر 2 کہ امام مہدی علیہ السلام خروج کریں گے آخری زمانے میں۔ یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن لفظ خروج اور لفظ مبعوث ان دونوں کا یہ مطلب ولادت نہیں ہوتا کہ جب یہ مبعوث ہوں گے، جب خروج کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ان کی ولادت ہوگی، نہیں، بلکہ ولادت اس سے پہلے موجود ہے۔ ولادت اس سے بیست پہلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث ہوئے، ہاں، نبوت کہ بیست کب ہوئی ہے؟ ولادت پہلے ہوئی۔ ولادت سے کوئی تعلق لہٰذا اس کا ولادت سے تعین نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو تقریبی ذہن کے لیے صرف ایک مثال جلدی سے دے کر یہاں چلا جاؤں۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم، جی اس کے اندر ایک حدیث ہے تاکہ یہ لوگوں کے اذہان کے لیے انہیں سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ دجال میری امت میں خروج کرے گا قرب قیامت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مبعوث کرے گا قرب قیامت میں، قیامت کے قریب۔ یعنی بعثت کا لفظ بھی آیا ہے، خروج کا لفظ بھی آیا ہے۔ خروج کا لفظ دجال کے لیے آیا، بعثت کا لفظ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ کیا دجال قیامت سے پہلے پیدا ہوگا یا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے؟ نہیں، یہ دونوں پہلے سے پیدا ہو چکے، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ تو اس وقت ظہور فرمائیں گے، لہٰذا یہ بعثت کے الفاظ اور خروج کے الفاظ ولادت پر دلالت نہیں کرتے۔ اگر آپ تشیع پر طعن کرتے ہیں کہ وہ ولادت کو مانتے ہیں کہ اس زمانے میں ہوئی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والے قرب قیامت میں ہوگی، تو آپ ایک صحیح سند کم از کم اپنے مکتب فکر کی لے کر آئیں تاکہ ہم یہ تو سمجھ لیں کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اب عابد بھائی، ولادت کے عنوان کے بعد دوسری جو بحث آتی ہے امام مہدی علیہ السلام میں، جس میں ہم اختلاف کی بحث کرتے ہیں، اہل سنت کے ہاں روایت موجود ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد کا جو نام ہوگا وہ وہی نام ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے۔ اچھا، لیکن تشیع میں امام مہدی علیہ السلام کے جو والد کا نام ہے وہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب تشیع امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند امام مہدی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، اس پر ہم بحث تفصیل سے کر چکے ہیں، قرآنی آیات، احادیث متواترات، اجماع، عقل۔ اب آتے ہیں کہ اہل سنت میں جو یہ روایات ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اہل سنت میں یہ جو روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام وہی ہوگا جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام ہے، یہ صرف اور صرف ایک راوی سے مروی ہے، صرف ایک راوی۔ اس کا جو بنیادی راوی ہے وہ صرف ایک ہے، اس کا نام ہے عاصم بن ابی نجود بہدلہ الکوفی۔ آپ کوئی بھی طرق نکال لیں جس میں یہ الفاظ موجود ہوں اور اس کی سند صحیح ہو، حسن درجے کی ہو، اس میں جب بھی یہ لفظ آئیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد کا وہی نام ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہوگا، اس میں یہ مرکزی راوی ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں راوی نہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے میزان الاعتدال، جی، امام ذہبی کی، اردو میں ہے، جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، رقم نمبر 4073۔ عاصم بن ابی نجود بہدلہ کوفی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کا حافظہ خراب تھا۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ حافظ الحدیث نہیں ہے۔ دارقطنی فرماتے ہیں عاصم کے حافظے میں کچھ خرابی تھی۔
اس کی، اور ابن خراش فرماتے ہیں اس کی حدیثوں میں منکر ہونا پایا جاتا ہے۔ شیخ قطان کہتے ہیں میں نے شعبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا عاصم بن ابی نجود نے ہمیں حدیث بیان کی اور ذہن میں جو بھی الجھن ہے وہ تو ہے، یعنی اس کے متعلق۔ امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ یہ راوی حدیث میں بکثرت غلطیاں کرتا تھا۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اسے ثقہ کہا جائے، یعنی تمام ائمہ نے، تقریباً جمہور ائمہ نے عاصم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے حافظے میں خرابی تھی، یہ بات کو بھول جاتا تھا، اس کو وہم ہو جاتا تھا۔ یہ میں نے میزان کا حوالہ دیا، آپ تقریب التہذیب پڑھ لیجئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو اختصاراً اس کا نتیجہ لکھا، انہوں نے فرمایا وہم کا شکار ہوتا تھا۔ آپ تہذیب و تہذیب میں مفصل حالات پڑھ لیجئے تو اس میں یہ ساری جرمات بھی نقل کی ہیں۔ عابد بھائی، اگرچہ یہ راوی اہل سنت میں حسن الحدیث ہے، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن اس ایک بندے کی اساس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امام مہدی علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے وہ وہی نام ہے جو رسول خدا کے والد کا نام ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ تو حسن الحدیث جمہور نے توثیق کر دی، لیکن اس کے حافظے میں خرابی تھی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ایسی روایت کو قبول کرتے ہیں، اس پر اپنا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے تشیع پر طعن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بندے کا حافظہ خراب ہے اور اس نے کہا ہے امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام وہی ہوگا جو نبی خاتم کے والد کا نام تھا۔ یہ مانو، اور کس کو چھوڑو؟ متواتر روایات کو چھوڑو، صحیح اور عالی ترین اسناد والی روایات کو شیعہ چھوڑ دیں۔ تو ہم اگر شیعہ مانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں تو ہمارے پاس تو تواتر ہے، آپ کے پاس ایک بندے کی روایت اور اس کا بھی حافظہ خراب تھا۔ یہ عابد بھائی میں اس کے بارے میں ایک آخری حوالہ آپ کو اور بھی دے دوں، یہ کتاب ہے الفتن حافظ نعیم بن حماد مروزی کی، 3 صدی ہجری کے محدث ہیں، 229 میں ان کا متوفہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں، یہی روایت لکھتے ہیں عاصم کی، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی السلام کے والد کا نام وہی ہوگا جو نبی خاتم کے والد کا نام ہے۔ یہ فرماتے ہیں ابو القاسم الطبرانی نے فرمایا کہ عاصم سے جو روایت صحیح طور پر ثابت ہے، جو صحیح ہے عاصم کی روایت، اس میں ابھی کے الفاظ موجود نہیں ہیں، یعنی عاصم سے مختلف روایتیں آئی ہیں۔ کچھ روایتوں میں آیا اس نے کہا کہ نبی خاتم نے فرمایا کہ امام مہدی کا وہی نام ہوگا جو میرا نام ہے، اتنی ہے۔ کچھ میں فالتو اضافہ آیا کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے والد کا نام وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، لیکن ابو القاسم الطبرانی فرماتے ہیں کہ صحیح والی روایتیں جو قبول کی جائیں گی وہ یہ والی ہیں جس میں ابھی کا لفظ موجود ہی نہیں ہے، یعنی ان روایتوں کو ہم قبول نہیں کریں گے چونکہ منفرد راوی ہو گیا ہے اور اس راوی کے بارے میں اس کے حافظے میں کمزوری تھی۔ دوسرا عابد میں اس بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ نبی خاتم نے فرمایا ہے، عاصم نے یہ روایت کی کہ امام مہدی کے والد کا نام وہی ہوگا جو نبی خاتم کے والد کا نام تھا۔ تو اس میں ایک تطبیق دی جا سکتی ہے۔ کیسے تطبیق دی جا سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اسم کا لفظ ہے، نام، یہ کنیت پر بھی بولا جاتا ہے، تو عین ممکن ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی کنیت بھی وہ ہوگی، ان کے والد کی کنیت بھی وہ ہوگی جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کنیت تھی، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد کی کنیت کیا ہے؟ ابا محمد، اور حضرت عبداللہ کی کنیت کیا ہے علیہ السلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی بھی ابا محمد، یعنی دونوں کی ایک ہی کنیت ہے۔ تو یہاں اسم سے مراد اگر کنیت لیا جائے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی وہی کنیت ہے اور حضرت عبداللہ کی بھی وہی کنیت ہے، امام مہدی کے والد کی وہی کنیت ہے جو رسول خدا کے والد کی کنیت ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ نام کا اطلاق کیا کنیت پر ہو سکتا ہے، آپ فضائل صحابہ کو عنوان نکالیں صحیح مسلم میں، اور امام علی علیہ السلام کے فضائل پر آپ دیگر کتابوں میں دیکھ لیں، بالکل صحیح اہل سنت ثابت روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ مولا علی کو سب سے زیادہ جو نام پسند تھا وہ ابو تراب تھا۔ تو بتائیے ابو تراب نام ہے یہ کنیت؟
کنیت ہے، نام تو نہیں ہے، لیکن کیا لفظ استعمال کیا کہ ان کو جو سب سے زیادہ پسند تھا نام، وہ نام کون سا تھا؟ ابو تراب۔ یعنی کنیت کے لیے کبھی کبھی نام کا لفظ بولا جاتا ہے، اسم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر عاصم کی یہ روایت مان بھی لی جائے تو اس میں ایک تطبیق یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ یہاں اسم سے مراد یہ ہے کہ جو امام مہدی کے والد کی کنیت ہے وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کنیت ہے۔ تیسرا اختلاف عابد بھائی یہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے عنوان میں کہ سنن ابی داؤد سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ایک روایت موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حسنی، یعنی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے۔ اس دعوے میں ان کے پاس ایک روایت ہے، یہ کتاب المہدی کے اندر صفحہ نمبر 343 ہے، کتاب الملاحم کے اندر جو باب مہدی علیہ السلام کا، یہ ایک روایت ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اس کا رقم نمبر ہے یہاں پر، چونکہ یہاں وہ انٹرنیشنل نمبرنگ نہیں ہے تو 886 جہاں کا رقم نمبر ہے۔ یہ کتاب المہدی کے اندر روایت ہے۔ اچھا، اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ نمبر ایک کہ ابو داؤد نے جب یہ روایت بیان کی تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا، یعنی کہ درمیان کا واسطہ، ایک راوی کے درمیان، اپنے اور ایک راوی کے درمیان کا واسطہ بیان نہیں کیا۔ جب اپنی حدیث سنی، براہ راست کسی سے نہیں سن رہے ہیں بلکہ جس سے وہ بیان کر رہے ہیں اس کے درمیان کا واسطہ بیان نہیں کیا۔ دوسرا، ابی اسحاق وہ بیان کر رہے ہیں اس کو مولا علی علیہ السلام سے، جبکہ ابی اسحاق کی مولا علی علیہ السلام سے سماعت ثابت نہیں ہے، اور ابی اسحاق مدلس ہے۔ اگر یہ سماعت کی تصریح نہ کریں تو ان کی روایت ویسے بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ روایت آپ دیکھ لیں، امام البانی کا حکم دیکھ لیں، حافظ زبیر کا حکم دیکھ لیں، یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ عابد بھائی میری نظر میں کوئی روایت اہل سنت میں ایسی نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو اور اس میں نبی خاتم نے فرمایا ہو کہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اگر کسی کی نظر میں ہے وہ ہمیں پیش کرے تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد یہ اقرار کریں گے کہ اہل سنت کا جو موقف ہے کم سے کم ان کی روایات کے مطابق صحیح ہے۔ اب رہا شیعوں کا مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے، تو شیعوں کے پاس اس بارے میں کیا ہے؟ یہ ہے جمال منتصر، آیت اللہ صافی گل پیغانی کی کتاب ہے۔ اس میں ایک باب وہ باندھتے ہیں، باب ہے کہ امام 12 ہیں اور ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس میں وہ حدیثیں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس 139 حدیثیں ہیں، یعنی امام جو ہوں گے وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ 139 حدیثیں ہیں۔ اس بارے میں آپ کو اسی کتاب کا میں آپ کو دوسرا حوالہ دے دیتا ہوں۔ وہ آگے جا کر ایک اور باب باندھتے ہیں، اس میں ہے کہ اس چیز کے بیان میں کہ ائمہ 12 ہیں اور ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے اور ان کا 9واں امام مہدی ہوگا۔ اس باب میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں ان کی تعداد ہے 107، یعنی وہاں 139 حدیثیں ہیں اور 107 یہ حدیثیں ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ آخری حوالہ میں آپ کو دے دوں، فریقین کے عقائد کا تحلیلی جائزہ، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم طباطبائی رحمہ اللہ، یہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ 9 امام ذریت امام حسین علیہ السلام میں سے ہوں گے۔ یہ احادیث مکتب اہل بیت میں تواتر سے ثابت ہیں، یہ احادیث متواتر ہیں، یعنی جب شیعہ یہ کہتے ہیں
کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے تو ان کے پاس احادیث متواتر ہیں، لیکن جب اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے، تو میں نے ان کے ہاں کوئی ایک بھی صحیح سند نہیں دیکھی، اگر کوئی دکھائے گا تو ہم انشاءاللہ قبول کریں گے۔ باقی ان کے ہاں وہ جو پہلا میں نے مقدمہ پیش کیا تھا کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، اس کی ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ کب ان کی ولادت ہونی ہے کب نہیں ہونی ہے، ممکن ہو گئی ہو بعد میں ظہور ہو۔ اور باقی عاصم کی ایک روایت سندن اگرچہ حسن ان کے نزدیک بنتی ہے، لیکن عاصم کے بارے میں ہم نے گفتگو کر دی کہ اس کا حافظہ خراب تھا، ان کے اپنے محدثین نے کہا کہ نہیں وہ ابھی کے لفظ نہیں تھے، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ کنیت ایک جیسی ہے، وہ نام نہیں کنیت ایک جیسی ہے۔ اور اس میں شیعہ بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی والد کی کنیت اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی کنیت ایک جیسی تھی۔ تو یہ عابد بھائی تین چیزیں ہیں۔ آخری میں ایک گزارش صرف اتنی کر دوں کہ صرف ان اختلافات کی وجہ سے اہل سنت والے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی توہین نہ کیا کریں، کیونکہ یہ جزوی اختلافات موجود ہیں لیکن شخصیت ایک ہی ہے امام مہدی السلام، جنہوں نے قیامت سے پہلے ظہور فرمانا ہے اور عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دینا ہے، ایک ہی شخصیت ہے۔ لہٰذا شیعہ کی دشمنی کی آڑ میں، ان کے رد کی آڑ میں امام مہدی علیہ السلام کی توہین نہ کریں۔ جزوی اختلاف مسلمانوں میں توحید میں بھی پائے جاتے ہیں، رسالت میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن کسی کو اجازت نہیں کہ وہ توحید کی گستاخی کرے، رسالت کی گستاخی کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔